اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ اللہم صلی علی محمد۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کو جو دوسرا خط ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی طرف سے، اس کے متعلق میں گفتگو جاری تھی، اور ابھی عبارت جو ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہے کہ والعاقبۃ بجمیل صنع اللہ سبحانہ تکون حمیدۃ لہم مجتنب المنہی عنہ من الذنوب۔ ابھی گفتگو جو ہے وہ عمومی طور پہ تمام شیعوں کے متعلق ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت احسانات ہیں، تفضل ہیں، ان کے سبب سے جو ان کا انجام ہوگا شیعوں کا، وہ بڑا خوبصورت ہوگا اور بہت ہی اچھا ہوگا، یعنی یہ امام علیہ السلام کی طرف سے خوشخبری ہے۔ لیکن اس کی ساتھ جو ہے وہ ایک قید لگا دی کہ مجتنب المنہی عنہ من الذنوب، کہ جب تک جن گناہوں سے روکا گیا ہے اس سے یہ اجتناب کرتے رہیں گے، گناہوں سے اپنی زندگی کو بچاتے رہیں گے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کا جو انجام ہے شیعوں کا وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ بے جمیل صنع اللہ تعالیٰ کی مصنف نے یہ تشریح کیا ہے کہ جمیل احسان ہی لہم، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ تب احسانات خوبصورتی کا پیکر جو ہے وہ اپنے اندر اپناتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ روکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی امام زمانہ علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے حسن انجام کی اور عاقبت حمیدہ کی، اس کی یہی قید لگائی ہے کہ جب تک اپنی زندگی کو جو ہے وہ گناہوں سے بچاتے رہیں گے تو اس وقت جو ہے وہ ان کا انجام خوبصورت ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَنَحْنُ نَعْهَدُ إِلَيْكَ أَيُّهَا الْوَلِيُّ الْمُخْلِصُ الْمُجَاهِدُ فِينَا الظَّالِمِينَ أَيَّدَكَ اللَّهُ بِنَصْرِهِ الَّذِي أَيَّدَ بِهِ السَّلَفُ مِنْ أَوْلِيَائِنَا الصَّالِحِينَ أَنَّهُ مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ۔ اب یہاں پہ جو گفتگو کا آغاز ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ سے جو ہے وہ خصوصی طور پہ ہے، اور یہاں پہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو امام نے جو ہے وہ ولی، مخلص اور مجاہد کا جو ہے وہ لقب دیا کہ آپ جو ہیں وہ ولی ہیں، اللہ کے ولی جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے قریبی، اور مخلص ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ اخلاص ہے، اور آپ جو ہے وہ مجاہد فینا الظالمین، ہمارے متعلق جو ہے وہ آپ ظالموں سے جو ہے وہ جہاد کرنے والے ہیں، ہمارے دفاع کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ مصنف یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ کوششیں رہی ہیں کہ انہوں نے جو مبتلین ہے، جو مذہب تشیع کو باطل کرنا چاہتے تھے اور اس سے عمومی طور پہ اسلام کو، ان کے شبہات کے جو ہے وہ بہت زیادہ جوابات دیے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ متکلم کے طور پہ یہ مشہور ہوئے کہ جنہوں نے جو ہے وہ مکتب تشیع کا جواب دیا۔ تو اسی بات کی جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام نے تعریف کی کہ آپ جو ہیں وہ مخلص ہیں اور آپ کا عمل جو ہے وہ خالص ہے، یعنی خالص کی یہ یہاں پہ تشریح کی ہے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ کے دل میں فقط یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کے اوپر حمد کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی آپ تعریف وغیرہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے وہ خالص ہے کہ جس میں لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ سپورٹ، اس چیز سے قطع نظر فقط اور فقط جو ہے وہ اللہ کی حمد کو آپ چاہتے ہیں، اور اس کی تحت آپ کیا کرتے ہیں، ہمارے متعلق جو ہے وہ ظالموں سے کیا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک واقعہ اگرچہ مصنف نے نہیں لکھا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ بحث ہوتی ہے کہ شیخ مفید کو مفید کیوں کہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک نظریہ تو وہی ہے جو ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو مفید کا جو ہے وہ لقب دیا۔ ایک اور واقعہ جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں مکتب تشیع کے دفاع کے حوالے سے جو ہے وہ انہیں مفید کا جو ہے وہ لقب ملا کہ جب ان کی عمر جو ہے وہ 14 سے 15 سال تھی، اور ان کو استاد نے اپنے بھیجا تھا ایک مسئلہ لکھ کر کہ یہ سوال جو ہے وہ آپ نے پوچھ کر آنا ہے، اور اس زمانے کے جو مخالف تشیع مذہب تھا اس کے جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ عالم تھے، ان کی پاس بھیجا کہ آپ جاؤ ان کے پاس اور یہ جو ہے وہ جواب کیا لے کریں۔ تو ان کا بہت بڑا دیوان تھا، وہ وہاں پہ بیٹھے تھے، لوگ آ رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں اور ان کا درس چل رہا ہے۔ تو شیخ مفید علیہ رحمہ گئے اور بالکل جو ہے وہ آخر پہ بیٹھ کے، کافی بندے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جو ہے وہ باری کے انتظار کرنے لگے۔ تو ایک بندہ اس ٹائم پہ آیا اور اس نے اس جو مخالف تشیع تھا اس سے ایک مسئلہ پوچھا۔
مسئلہ یہ پوچھا کہ آپ جو ہے وہ غدیر کے متعلق کیا کہتے ہیں، غدیر کی روایت کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے غدیر سے ہٹ کے جو فلاں بندہ ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں جن کی بیعت کی گئی، اس کے مطابق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو اس عالم نے اس سے جواب دیا کہ جو غدیر ہے یہ روایہ ہے، جبکہ جو بیعت فلاں ہے وہ کیا درایہ ہے، والدرایہ تو مقدم علی الروایہ۔ درایہ یعنی واقع میں ایک امر ہو چکا ہے، مسلمانوں نے اس عمل کو انجام دے دیا ہے، مسلمانوں کا عمل اس کے اوپر موجود ہے، خارج میں ایک واقعی چیز ہے، اور غدیر تو جو ہے ایک روایت ہے، اس کے اوپر عمل تو نہیں ہوا۔ تو جو عمل ہوا ہے، جو درایت ہے، جو امر واقعی ہے، وہ مقدم ہے کس کے اوپر؟ روایت کے اوپر۔ تو یہ اس نے کیا ہے کہ اسے جواب دیا اور وہ بندہ کیا چلا گیا۔ تو شیخ مفید علیہ رحمہ کی جب باری آئی تو انہوں نے وہ سوال استاد کا دینے سے پہلے جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ سوال کر دیا، ایک اور سوال، اور اس سے سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بندے کے متعلق اور اس شخص کے متعلق کہ جو اپنے وقت کا جو امام ہوتا ہے، وقت کا جو خلیفہ ہوتا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی خروج کرتا ہے تو آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو اس نے کہا کافر، تو وہ کافر ہوگا، جو اپنے وقت کے خلیفہ اور امام کے خلاف جو ہے وہ خروج کرے وہ کافر ہے۔ پھر شیخ مفید نے کہا کہ پھر فلاں شخصیت کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ جنہوں نے جو ہے وہ مولا امیر علیہ السلام کے خلاف خروج کیا اور میدان میں جو ہے وہ آ گئیں؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ ہی تابت، اس نے توبہ کر لی تھی۔ تو اس وقت شیخ مفید نے کہا کہ توبتھا روایہ و خروجھا درایہ، کہ توبہ تو جو ہے اس کا کرنا روایت ہے آپ کے پاس ایک، لیکن جو اس کا خروج ہے وہ تو درایت ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ ہزاروں لوگ قتل ہو گئے، کتنے لوگ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مارے گئے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کا لقب جو ہے وہ پڑ گیا، محمد بن نعمان کو پھر لوگ کیا ہے شیخ مفید جو ہے وہ کہنے لگ گئے۔ تو وہ پہ شیخ مفید کا لقب پڑا۔ پھر امام زمانہ کے جب خط ہے تو انہوں نے بھی جو ہے اس کے اندر اس کلمے کو گئے ہے ذکر فرمایا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اس خط میں بھی جو ہے وہ امام نے جب شیخ مفید علیہ رحمہ کو دعا دینا چاہی تو اس سے پہلے ولی، مخلص اور المجاہد فینا الظالمین کا جو ہے وہ خطاب دیا کہ آپ وہ ہیں کہ جو ہمارے متعلق جو ظالم لوگ ہیں ان سے کیا ہے علمی جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے جو ہے وہ دعا دی کہ ایدک اللہ بنصرہ الذی اید بہ السلف من اولیائنا الصالحین، کہ اللہ آپ کی مدد کرے اپنی وہ مدد کہ جس کے ذریعے سے اللہ جو گزشتہ ہمارے اولیاء تھے، گزشتہ جو ہمارے ولی تھے، ہمارے چاہنے والے تھے، اللہ نے جیسے ان کی مدد کی ویسے ہی جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ آپ کی کیا کرے مدد کرے۔ اور پھر یہاں پہ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ وہ قیمتی دعا ہے کہ جس میں جو ہے وہ خصوصی جب یہ امام دعا دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ خصوصی جو قوت ہے وہ کیا ہے آپ کو عطا کرے۔ اور یہاں سے کچھ آیات جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ یہ خصوصی قوت جو ہے وہ انسان کو کیسے عطا ہوتی ہے۔ تو ایک مطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ ایک طاقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتے کی جو ہے وہ شکل میں ہے کہ جو ہر انسان کو کہے عطا ہو جاتی ہے جب وہ تقوی کی منزل پہ ہوتا ہے اور امام کی دعا اسے شامل حال ہوتی ہے۔ اب روح القدس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی زبان پہ اور اس کے خیالات میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ اچھے مکتب کے دفاع کی طرف اور لوگوں کی رہنمائی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ قرآن مجید کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ روح القدس کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مدد کی۔ تو ایدک اللہ اے قواک اللہ بنصرہ، کہ اللہ آپ کو قوت بخشے اپنی جو ہے وہ نصر کے ذریعے سے، اپنی مدد کے ذریعے سے، کہ وہ اپنی مدد کے جو اللہ نے جو ہے وہ گزشتہ اولیاء کو جو ہے وہ عطا کی تھی، اور وہ کیا ہے کہ آپ کی جو روح ہے اور نفس ہے اس کو قوت بخشی جائے روح القدس کے ذریعے سے، کہ روح القدس ایک طاقت ایک پاور ہے کہ الموکل ببعض العباد کے جو بعض بندوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور ان کا نبی اور امام و نبی کا اشارت نہیں ہوتا، کہ یہ جب روح القدس کی قوت انسان کو جو ہے وہ عطا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کی زبان پہ جو ہے وہ حقائق جاری ہو جاتے ہیں اور یہ بندہ جو ہے وہ کلام کو سمجھنے لگتا ہے اور بہت سارے جو معنی ہیں ان کی جو ہے وہ تلقین کیا ہوتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں اس بات کی ہمیں روایات سے تائید ملتی ہے کہ ایسا جو ہے وہ بہت سارے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ روایات یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت جو بہت بڑے شاعر تھے اور خوبصورت جو ہے وہ شعر اسلام کے متعلق کہا کرتے تھے، ان سے یہ کہا تھا کہ لا زلت مؤیدا بروح القدس ما دمت ناصرنا، کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ مؤید ہوں گے، یعنی آپ کو قوت ملتی رہے گی روح القدس کے ذریعے سے جب تک جو ہے وہ آپ ہمارے کیا رہیں گے، مددگار رہیں گے۔
اور اسی طریقے سے دوسری روایت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے کہ دعب الخزائی سے یہ جملہ کہا تھا کہ یا خزائی نطق روح القدس علی لسانے کا، کہ آپ کی زبان پہ جو ہے وہ جو روح القدس کے جملے ہیں وہ کیا جاری ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مصنف نے کہا ہے کہ باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ یہ چیز ذکر کی تھی گزشتہ گفتگو میں، امام رضا علیہ السلام کے جب حالات تھے اور امام رضا علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بشارت دے رہے تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ کچھ روایات کو جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو دعا دی کہ اللہ جو ہے وہ آپ کی خصوصی جو ہے وہ مدد کرے اور خصوصی طاقت عطا کرے، وہی طاقت کہ جو اللہ جو ہے وہ گزشتہ اپنے صالحین اولیاء کو جو ہے وہ عطا کرتا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی قیمتی دعا ہے، اور اللہ ہم سب کو اس جیسی جو ہے وہ طاقت نصیب فرمائے، اخلاص جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام نے یہ جملہ مترجہ کہنے کے بعد ایک عمومی جملہ جو ہے وہ شیعوں کے لیے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ نحن نعہد انہ من اتقى ربہ، کہ ہم آپ کو جو ہے وہ وصیت کرتے ہیں اور اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ من اتقى ربہ من اخوانک فی الدین واخرج مما علیہ الی مستحقی کان آمنا من الفتنة المبتلى ومحنها المظلمة المذلة، کہ تمہارے جو دینی بھائی ہیں ان میں سے جو انسان بھی تقوی اختیار کرے گا، تقوی کا یہاں پہ ذکر کیا، اور پھر کہا کہ وَأَخْرَجَ مِمَّا عَلَيْهِ، اور جو اس کے اوپر واجب ہے وہ نکال دے گا اِلیٰ مستحقیہ، جو اس مال کے کیا ہوں گے، مستحق ہوں گے۔ یعنی یہاں سے اشارہ ہے خمس اور زکوٰۃ اور واجبات کی ادائیگی کی طرف، کہ جو ان کے اوپر واجبات کی ادائیگی ہے، خمس کیا ہے، واجب ہے، وہ جو ہے وہ نکال دے گا، نکالتا رہے گا، مستحقین تک پہنچاتا رہے گا، اور ادھر سے کیا ہے، تقوی بھی اختیار کرے گا، تو یہ وہ بندہ ہوگا کہ کان آمنا من الفتنة المبتلى، تو یہ اس فتنہ سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا کہ جو فتنہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ باطل کر دیتا ہے، جھوٹ اور کذب اور ساری چیزیں کیا اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا، شکار ہو جائے گا۔ تو یہ بندہ جو تقوی اختیار کرے گا اور مالی حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا، تو یہ اس فتنے سے کیا بچ کے رہے گا۔ اسی طریقے سے وَمِحْنَهَا الْمُظْلِمَةَ الْمُذِلَّةَ، کہ اس مصیبت سے بھی بچ کے رہے گا کہ جو بڑی تاریک ہے اور ضلالت والی ہے، اس سے بھی کیا بچ کے رہے گا۔ یعنی یہاں پہ امام علیہ السلام نے جو دنیا میں انسان کا بابصیرت ہونا ہے اور صحیح رستے کے اوپر چلنا ہے، اس کو جو ہے وہ مشروط قرار دیا ہے تقوی کے ذریعے سے، اور جو مالی واجبات اس کے اوپر ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ نکالنے کے ذریعے سے۔ اور قرآن مجید بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَہُدًى لِلْمُتَّقِينَ، کہ قرآن مجید بھی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے اہل تقوی کو۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے بھائی جو ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنے مالی واجبات کو عطا کرنے والے ہیں، تو پھر جو ہے وہ انہیں ایسی ہدایت جو ہے وہ نصیب ہوگی کہ جس کی وجہ سے جو بھی ایک فتنے کھڑے ہوتے ہیں، شبہات کے، جھوٹ کے، کذب کے اور گمراہیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو یہ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر ایسے فتنوں سے نکل جاتے ہیں اور اپنا رستہ جو ہے وہ ان کا کیا رہتا ہے، پکا رہتا ہے۔ اور یہ بڑی ہی اہم چیز ہے کہ جس کی ضرورت تمام جو ہے وہ اہل علم، علماء اور ہم جیسے جو ہے وہ طلاب کو بہت زیادہ رہتی ہے، کیونکہ بہت ساری ایک تاریخ بھری پڑی ہے انبیاء کے ہٹ کے جو ہمارے ائمہ علیہ السلام ہیں ان کے اصحاب کی، وہ اصحاب کے جو بہت بڑی جو ہے وہ علمی حیثیت رکھتے تھے، محدث ہوا کرتے تھے، ان کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے اور جو اس دور کے حالات بنے اس میں جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے اور الحاد کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ یہ حالات بھی کیا بنے۔ تو آج کل کے دور میں بھی ایسے ہے کہ جب فتنے کھڑے ہوں گے اور شیعوں کا آپس میں اختلاف، علماء کا اختلاف، فقہاء کا اختلاف، شیعہ سنی کے مسائل، ان مسائل میں جو صحیح رستے کو اپنانا ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان تقوی کی طرف اور مالی جو واجبات ہیں ان کو نکالنے کی طرف کیا ہے، پابندی کرے۔ پھر آگے پورا ایک پہرا موجود ہے کہ جو بندہ جو مالی واجبات ہیں ان کو عطا نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ امام نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ خمس کے متعلق جب ہم تحقیق کر رہے تھے تو ایک تو وہ عمومی روایت جو ہے وہ امام کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ امام نے جو ہے خمس شیعوں کے اوپر معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 توقیات امام کی خاص ہیں، ان میں سے 2 جو ہے وہ صحیح و سند تھیں کہ جس میں امام نے اس بندے کی بہت زیادہ مذمت کی ہے، امام مہدی عجل الفرج و شریف نے، کہ جو خمس کا کیا پابند نہیں ہے اور خمس کیا ہے، نہیں نکالتا۔ تو انشاءاللہ یہ گفتگو جاری ہے، اور آگے جو مال نکالنے کے حوالے سے جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اپنے واجبات کو عطا نہیں کرتے، ان کے متعلق امام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو اگلی گفتگو میں کیا ہے ہم اس کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔